دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مریں، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ قیام پاکستان کی انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی محترمہ بلقیس حبیب کی بھی ہے، جنہوں نے اس کٹھن وقت میں خواتین کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ضلع ساہیوال، جس کو پہلے منٹگمری کہتے تھے، وہاں پیدا ہوئی۔ ایک گاؤں میں میرے والد صاحب اسکول ٹیچر تھے، ہیڈ ماسٹر تھے۔ پھر نالا خوب جا کے میں اسکول داخل ہوئی۔ پہلے تو لڑکوں کے اسکول میں 1-2 سال پڑھا کہ لڑکیوں کا ادھر اسکول کوئی نہیں تھا۔ بہت کم شہر کے قریب کسی گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول ہوتا تھا، ویسے لڑکوں میں 1-2 سال پڑھ کے لڑکیاں چھوڑ دیتی تھیں۔ پھر ہم اوکاڑا کے قریب آ گئے، وہاں پہ لڑکیوں کا اسکول ہمارے بالکل گھر کے ساتھ ہی تھا۔ اس وقت تو تعلیم بھی کم تھی لوگوں میں، اور ہمارا لڑکیوں کا ایسا نکلنا جانا کہیں کیونکہ میرے والد صاحب کبھی کہیں ان کا ٹرانسفر ہوتا، کبھی کہیں، تو ہم بالکل لوگوں کے ساتھ میل جول زیادہ نہیں کرتے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو جاتے تھے، مہینہ 20 دن 1.5 مہینہ رہ کے واپس آ جاتے تھے۔ ادھر کے دراصل شہر میں اتنے دن نہیں جاتے تھے، ہمارے تو گاؤں تھے نا، ادھر زمینیں تھیں، ہمارے رشتے دار جہاں تھیں۔ کبھی ایسا میرا خیال ہے ہم نے بچپن نہیں سنا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ تعلقات نہیں ہونے، اور وہ ہندو ہیں ہم مسلمان ہیں، کوئی ایسی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ صرف انسان وہ مذہب کے لحاظ سے وہ اپنے کر لیتے تھے، اور مسلمان نماز روزہ جو اپنا ہوتا ہے وہ کر لیتے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ہندو ہیں ہم سے الگ ہیں، ایک جگہ پہ رہتے تھے۔ اسکول میں بھی یہ ہماری دوستیاں تھیں لڑکیوں کی آپس میں، ہندو اور سکھ لڑکیوں کی۔ جب میں ہائی اسکول میں اوکاڑا داخل ہوئی تو وہاں بہت سی لڑکیاں ہندو اور سکھ تھیں، زیادہ تر ٹیچر سارے ہندو تھی، صرف 2 ٹیچر تھی مسلمان جو، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ تفریق ہے یا کوئی ایسی بات ہے۔ اس کے بعد جلدی بعد پھر 3-4 سال بعد پھر یہ شروع ہو گیا پاکستان کا، اور سننے لگے پاکستان بننا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان بنے گا۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی قائد اعظم ہیں اور پاکستان بنانا چاہتے ہیں، بہت تھوڑا سا اس وقت یہ شروع ہوا۔ میرے ابا جی بتاتے تھے کہ ایک شخص ہے قائد اعظم محمد علی جناح ان کا نام ہے، انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے علم اٹھایا، وہ تحریک چلائی ہے انہوں نے، اور ان کا جلسہ ہے، میں آج لاہور جا رہا ہوں۔ شام کو چلے جاتے، رات کو جلسے ہوتے تھے، اور صبح پھر آ کے اسکول اٹینڈ کرتے تھے، وہ جایا کرتے تھے۔ بہت ہماری ساری فیملی قائد اعظم کی بہت ہی ان کی مدد تھی۔
بس یہی کہتے تھے کہ بڑی اچھی تقریر کی ہے، وہ ایسے بولتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی سچا انسان بول رہا ہے، ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے ابا جی کہ مسلمان ٹوٹ کے پڑتے ہیں جو ان کے جلسوں کے اوپر۔ اس حصے میں لوگوں کو تب پتہ چلا جب کہ ادھر بھی ہندوؤں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ہندوستان، سارا ہندوستان ہمارا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو اعلان وغیرہ یا زیادہ جلسے جلوس انڈیا کے حصے میں ہوتے تھے، جون سے بھی ان کے بڑے بڑے شہر تھے وہاں ہوتے تھے۔ ادھر صرف یہ لہر پہنچی جب اعلان ہوا، بلکہ ہندوؤں کو پہلے پتہ تھا کہ کون سے علاقے ہندوؤں کو ملیں گے اور کون پاس سے علاقے مسلمانوں کو ملیں گے۔ وہ پہلے ہی شور مچا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو اعلان سے پہلے ہی انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو اس کے بعد فوراً ہی، چونکہ یہ ہندو جو انڈیا کے تھے نا رہنے والے، وہ لوگ تو کانشیس تھے اور ان کو پتہ تھا کیا ہونا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی لڑائی جھگڑے اور اس قسم کے فسادات شروع کر دیے تھے، زیادہ تر کچھ علاقوں میں۔ کچھ مجھے بعد میں معلوم ہوا، خیر اس وقت تو بچپن تھا، ایک سال کون سی اتنی بڑی 15-16 سال کی عمر میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، لیکن یہ بعد میں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ادھر گرداسپور میں یا کسی علاقے میں انہوں نے مسلمانوں کو جلایا۔ خط وغیرہ تو آنے ہی بند ہو گئے تھے، ڈاک بند ہو گئی تھی، کوئی پتہ نہیں ہمیں چلتا تھا، کہیں کہیں سے ریڈیو پہ کبھی خبر آ جاتی تھی تو وہ سن لیتے تھے، ہمارے گھر میں ریڈیو تھا۔ وہاں دن رات یہ خطرہ تھا کہ ملٹری والے پہرا دیتے تھے، ان کی ملٹری باقاعدہ، لیکن وہ بھی اپنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، ان کی حفاظت کے لیے نہیں۔ جو لڑکیاں گھر سے باہر نکلتی تھی پکڑ کے لے جاتی تھی۔ خواتین کو انہوں نے، جو حاملہ خواتین تھیں، ان کے پیٹ کاٹ کے ان کے بچوں کو نیزوں کے اوپر، وہ کہتی ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا، نیزوں کے اوپر لٹکا کے بتایا یہ پاکستان ہے تمہارا۔ اتنی دردناک بات ہے۔ جوان لڑکیوں کو ریپ کر کے انہوں نے کنویں میں پھینکا۔ کچھ بچیاں جو تھی وہ بھاگ کے خود جا کے کنویں میں کود کے انہوں نے خودکشی کی۔ ستلج دریا چلتا تھا اس وقت، بھرا ہوا چلتا تھا اس وقت، اور میری خالہ بتاتی تھی کہ جب ہم وہاں سے قریب سے گزرتے تھے تو لاشیں ایسے تیر رہی تھی لڑکیاں۔ ریڈیو بھی خاموش تھا اس معاملے میں، عام خبریں تھیں، اس طرح کا کوئی نہیں کرتے تھے وہاں، اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ اخبار بھی چھپنے بند ہو گئے تھے۔ وہ میرے دادا دادی بھی ادھر تھے، لیکن دو مختلف گاؤں نے، نانا نانی ادھر گاؤں میں رہتے تھے اور دادا دادی تھوڑے فاصلے پہ تھے، لیکن نہیں، یہ لوگ تو چلے گئے کیمپ میں۔ دادا دادی کو چچا جان گئے تو ان کے پاس ٹرک میں صرف لٹکنے کی جگہ تھی۔ ایکسین تھے میرے چچا نہر کے محکمے میں، جو بھی آیا ان کو سب کو ٹرک میں بھر لیا اور خود سارا وقت وہاں سے ٹرک کے پیچھے ڈنڈا پکڑ کے کھڑے رہے، صرف دادا دادی کو اندر گھسیڑ دیا۔ شکر ہے کہ وہ بھی سلامت آ گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کالے سیام کے رنگ، پھٹے ہوئے کپڑے اور بری حالت ان کی، اور کیمپوں میں ان کو بٹھا دیا۔ 3 مہینے ایک کیمپ میں بیٹھے رہے اور اس کے بعد 3 مہینے ان کو دوسرے کیمپ میں منتقل کیا، لیکن وہاں یہ حالت تھی کہ نہ کسی کو کھانے کو ملتا تھا، اور لوگ آپس میں کر لیتے تھے، جو قریب گاؤں کے لوگ آتے تھے نا، وہ سامان لے آتے تھے کھانے پینے کا، وہاں وہ سب کو بانٹ کے کھا لیتے تھے۔ پھر یہاں سے جو لوگ جاتے تھے خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے، اپنی ساری چیزیں باقاعدہ ملٹری کی تحویل میں ان کو بارڈر کے پاس کراس کرواتے تھے۔ یہاں کے آفیسر جو تھے انہوں نے تمام
اپنے گاؤں میں چک جو تھے ان کے، انہوں نے سب وہاں اعلان کروا دیا کہ کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، نہ کوئی کسی کا سامان لوٹے، اور انہیں ہندوؤں اور سکھوں کو کہا کہ اپنے جو سامان تم لے کے جا سکتے ہو باندھو، اور ہم تمہیں فوج کی معیت میں بارڈر پہ پہنچا دیں گے۔ چنانچہ سارے گاؤں کے، وہ گاؤں میں جو سکھ تھے، ہمارے پاس سے مین روڈ گزرتی تھی تو وہ کچی لیکن مین سڑک تھی، وہ سارے گاؤں کو ملاتی تھی۔ پتہ چلا ہم لوگوں کو کہ ہندوؤں کو نکال دیا گیا اور وہ قافلے کی شکل میں یہاں سے گزریں گے۔ ان لوگوں نے سارا سامان اپنا گھروں کا جو بیل گاڑیوں کے اوپر لدا ہوا تھا، گدھے تھے کسی کے پاس تو انہوں نے گدھوں پہ لدا ہوا، بیل گاڑیاں تھیں، زمیندار جو تھے سارے، ان کے ادھر سارا اپنا گھر کا جو ضروری سامان تھا وہ لے کے ان لوگ آرام سے رات کے وقت ان کو مٹی کے لگا کے تو ان کو نکال دیا اور ان کو لاہور تک پہنچایا۔ جاب تو میں نے بڑی جلدی شروع کر دی تھی، اس لیے کہ جو بھی اسکول تھے پاکستان میں، زنانہ اسکول پرائمری، وہ سب خالی پڑے تھے، ہندو عورتیں پڑھاتی تھیں شہروں میں بھی، اور گاؤں میں تو خیر اتنے اسکول تھے ہی نہیں، تو ساری سیٹیں خالی تھیں۔ میں نے جو سروس شروع کی نا، میں نے مڈل کا امتحان دیا، اور اس وقت کوئی ٹیچر مل نہیں رہی تھی۔ میرے والد صاحب چونکہ کافی عرصے سے وہیں رہتے، ان سب کے بچے پڑھتے تھے ان کے پاس، ان کو پتہ تھا، ان کی بیٹیاں بھی ہماری واقف تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ جی ماسٹر صاحب آپ کی بیٹی نے پڑھا ہے تو اس کو اور تو کوئی مل نہیں رہی ٹیچر ہمیں اسکول شروع کرنے کے لیے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اسکول سے اٹھ کے تو میں اسکول کے پڑھانے کے لیے آ گئی۔ میں نے پہلا لفظ لکھا اسکول میں، پہلا نام داخل کیا۔ یہاں ہمارے ارد گرد مہاجر نہیں آئے تھے، لوکل لوگ بھی تھے زیادہ تر، لیکن اس کے ان کو ظاہر ہے ان کے اسکولوں میں جہاں جس کسی نے کہا اس کو ان کی قابلیت کے مطابق ان کو داخلے مل گئے کہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی ہمارا سارا جو تھا نظام چل پڑا اور اچھی طرح سے چل رہا تھا اسکول ہمارا۔ تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ بیٹا مجھے میجر صاحب نے کہا ہے کہ مس فاطمہ جناح کو ہم نے ان کا پروگرام ہے ملتان شاید جانے کا، تو انہیں ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اسکول میں آئیں۔ ابا جی نے کہا کہ پھر بھی کس تم ایسے کرو، اپنے بچوں کو تھوڑا سا ان کو کچھ آئٹم سکھا دو۔ اور ہم نے پھر چونکہ میں نے ریفریشر کورس وغیرہ کیا تھا، انہوں نے بتایا تھے اسکولوں میں کس قسم کے فنکشن کیے جاتے ہیں، مجھے یاد تھا وہ ہم نے بچیوں کو تیار کیا، پورے اسکول کی بچیوں کو مارچ پاسٹ سکھائی، ان کو سلامی کرنا سکھایا اور ان کو ترانہ سکھایا۔ اس وقت ترانہ چل رہا تھا، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ تو یہ ترانہ بچیوں نے گایا، اتنے ڈسپلن سے ان بچوں نے کام کیا کہ میں خود حیران رہ گئی کہ میں تو اتنی توقع نہیں رکھتی تھی ان بچوں سے کہ یہ اس طرح کریں گی۔
اور مس فاطمہ جناح جب آئی ہیں انٹر ہوئی ہیں تو میں بھی تھی، میں نے نعرے لگوانے شروع کر دیے، آ کے تو چیئر پہ بیٹھ گئی، ان کو سلامی دی اور ایک نظم پڑھی، وہ اسی 10 منٹ پہلے میرے والد صاحب نے لکھ کے کسی بچے کے ہاتھ مجھے بھیجی ایک صفحے کے اوپر، اے فاطمہ تو قائد کی تصویر ہے، پاکستان کی تقدیر ہے، بس یہی مجھے یاد رہے 2 مصرے۔ میں نے ایک 5ویں کلاس کی بچی کو جو بڑی اچھی لائک بچی، اس نے بڑے اچھے ترنم کے ساتھ پڑھا اس کو ترانے کو، تو وہ اس کے بعد جب وہ ختم ہو گئے سارے تو میں نے کہا جا کے اسٹیج پہ میں نے کہا محترمہ ہمارا پروگرام ختم ہو گیا ہے، آپ کچھ فرمائیں گی؟ تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی، انہوں نے مائک سنبھالا اور یہ مجھے پورے الفاظ اتنی باریک سی ہلکی سی آواز سے بول رہی تھی وہ، اب مجھے یاد نہیں انہوں نے کیا کہا، پاکستان کا اللہ حافظ ہے، پاکستان زندہ باد، اور ہمیں پاکستان بنانا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح کی باتیں انہوں نے تھوڑی سی کی، بالکل چند سیکنڈ منٹ۔ تو اس کے بعد وہ تیار ہو گئی جانے کے لیے، اٹھ کے کھڑی ہوئی جب تو انہوں نے اپنی سیکرٹری سے کہا کہ استانی جی کو بلاؤ، میں اسٹیج کے نیچے کھڑی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ استانی جی آپ کو محترمہ بلا رہی ہیں۔ جب میں گئی تو بڑی شدت کے ساتھ ہاتھ ملایا اور شکریہ کہا، اور میں نے لکھا تھا کہ وہ لمس مجھے ابھی تک اپنے ہاتھ پہ محسوس ہوتا ہے، جو ان کے ایک تقدس تھا ان کی شخصیت میں، جس کو میں آج تک نہیں بھولی، باقی ساری چیزیں بھول گئی اور مجھے اسی طرح کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ میں تو آج کل کے بچیوں کو نہیں، ان کے والدین کو کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے پاکستان کا تقدس بتائیں اور پاکستان کی عزت اور پاکستان کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے جب اپنے والدین سے سیکھیں گے اور استادوں، اس کے بعد استادوں کا فرض ہوتا ہے استاد ان کو سکھائیں، انہیں بتائیں کہ پاکستان کس لیے بنا۔ ماؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو کہیں، بتائیں کہ جو خون خرابہ ہوا، اس طرح سے پاکستان بنا، کتنی قربانیاں دیں، کتنے لوگوں نے اپنے گھروں کے گھر تباہ کروائے اور کتنا کچھ ہم نے برداشت کرنا پڑا نقصان، اور ہمارے جو پاکستان کے لیے کام کرنے والی بڑی ہستیاں ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں جو ہیں اس کے لیے اپنی وقف کر دی۔ پاکستان ہماری ایک قسم کی آخری پناہ گاہ ہے، اب یہاں سے ہم کہاں جائیں گے؟ نہ کلفتوں کا حساب مانگوں، نہ الفتوں کا جواب مانگوں، تمہارے سوئے ہوئے حسن کو نظر کے رستے سے دل میں بھر کر، تمہارے پاؤں پہ بوسہ دے کر، تمہارے بازو گلے میں لے کر، تمہاری ساری بلائیں لینا، تمہیں سکھوں کی دعائیں دینا، تمہاری پیاری شرارتوں پر کبھی تمہیں جو میں ڈانٹ دیتی، قسم تمہاری نہ چین پاتی کہ جب تلک نہ تمہیں مناتی، تمہارے مستقبل کی خاطر نہ دن کو سمجھا نہ رات جانی، کہ میرے رب نے تمہاری صورت میں مجھ کو سونپی تھی باغبانی، کوئی شجرگر میرے چمن کا کبھی جو سیدھی ڈگر سے بھٹکا، تو کیا میں رب کو جواب دوں گی، میں روز میں جھکا ہوا سر اٹھا سکوں گی، بس میں تم سے یا جگر پارو انہی محبتوں کا خراج مانگوں۔ الحمدللہ میں کامیاب ہوں۔